حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے ابو الانبیاء، خلیل اللہ، امام الناس اور حنیف کہہ کر پکارا۔ تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بائبل میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرماتا ہے، دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام ابراہیم نہیں بلکہ ابراہیم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنایا ہے۔ اکثر ماہرین کے نزدیک ابراہیم یا ابرام بھی لفظ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کا نام ابرام ہو اور پھر ابراہیم ہو گیا ہو۔ مسلمان ان کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہہ کر پکارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے کئی پیغمبر پیدا ہوئے جن کا تذکرہ عہد نامہ قدیم میں ہے۔ اسلام کی کتاب قرآن مجید میں بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اسلام مذہب کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی ہی نسل سے ہیں۔ شرک، بت پرستی اور بت سازی کے خلاف اپنی قوم اور اوروں کے ساتھ ان کا مجادلہ بڑے زور سے پیش کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن میں ہی رشد عطا کیا گیا اور قلب سلیم بھی عنایت فرمایا گیا۔ تکوینی عجائبات اور ملک السماوات والارض ان کے سامنے تھے، انہی کے مشاہدے سے ان کو یقین کامل حاصل ہوا۔ بت پرستی کے خلاف ابراہیم علیہ السلام کے جہاد کا ذکر بھی قرآن میں کئی بار آیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آزر کے اختلافی عقائد کو جس طرح نمایاں کیا گیا ہے اور جس طرح آپ اپنی قوم کے شرک سے بیزار ہوئے، اس سے ہم آپ کی عظمت و جلالت کی حقیقت کو پا سکتے ہیں اور اپنے لیے شمع ہدایت بھی روشن کر سکتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کو ملت ابراہیمی ہونے پر فخر ہے۔ ان کے بارے میں یہ تو کہیں وضاحت نہیں ہوئی کہ کیا وحی ان پر نازل ہوئی تھی، البتہ قرآن مجید میں اس امر کی تصدیق ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ہم کلام تھا۔ اہل تاریخ کے نزدیک بے شمار صحیفے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ایک صحیفہ جو ان کی طرف سے منسوب ہے، یونانی سے انگریزی میں ترجمہ ہو کر شائع ہو چکا ہے۔ قرآن مجید میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ توریت اور انجیل اس کے بعد ہی اتاری گئیں، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سنو، تم وہ ہو جو اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اس چیز کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا اور نہ عیسائی، لیکن وہ سیدھے راستے پر چلنے والا اور فرما بردار مسلم تھا، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہ تھا۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ جو اس پر ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ قرآن مجید کی تقریباً 22 صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ آپ مسلمانوں کے رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد امجد ہیں۔ گویا مسلمان نہ صرف امت محمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ امت ابراہیمیہ سے بھی متعلق ہیں۔ عرب مورخوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا ہے، ابراہیم بن طارخ بن ناخور بن ساروغ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن سام اور بن نوح۔ یہ سلسلہ نسب انجیل سے لیا گیا ہے۔ انجیل کے پرانے عہد نامے کے مطابق خدا ابراہیم سے فرماتا ہے کہ تیرا نام پھر ابرام نہیں بلکہ ابراہیم یعنی بہت زیادہ اولاد والا یا گروہ کثیر کا باپ ہوگا۔ توریت کی روح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام 2200 قبل مسیح میں عراق کے قصبہ عر میں پیدا ہوئے۔ ناہور اور حران ان کے بھائی تھے۔ قرآن حکیم اور توریت اس امر پر متفق ہیں کہ آپ کی قوم بت پرست تھی۔ آپ کے والد کا نام توریت میں طارخ لکھا ہے، لیکن قرآن نے اسے صنم سازی اور بت تراشی کی وجہ سے آزر کہہ کر پکارا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع ہی سے بت پرستی کے خلاف تھے۔ ان کی قوم کا سب سے بڑا دیوتا سورج تھا۔ آپ نے تبلیغ کے سلسلے میں سب سے پہلے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بت پرستی میں اتنا ملوث تھا
کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا۔ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ہاجرہ کے بطن سے اور اسحاق سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور اس کے علاوہ کئی اور بچے ایک کنعانی زوجہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اسی طرح ابراہیمی ملت کا ایک اشعار ختنہ ہے۔ تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کثرت ذریت کا وعدہ کیا اور یہ عہد لیا کہ اگر ان کی نسل توحید پہ قائم رہی تو زمین میں میں اسے اقتدار دوں گا۔ اس عہد کو یاد دلاتے ہوئے اللہ نے ختنے کو اس کی علامت قرار دیا۔ پھر خدا نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری پشت در پشت تیری نسل مانے، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان ہے اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے، اور یہ ختنہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بہت مہمان نواز تھے، بلکہ قرآن مجید میں بھی ان کی مہمان نوازی کا ذکر آتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وفات پائی اس وقت ان کی عمر 175 سال تھی، اور وہ جبرون میں مکفیلہ کے غار میں دفن ہوئے۔ اب اس مقام کو خلیل کہتے ہیں جو بیت المقدس سے قریب واقع ہے۔ تو آج کا ہمارا سفر یہیں ختم ہوا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔